مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. شریعت اسلام میں جتنے احکامات، تعلیمات، طریقے، راستے، رہنمائی، رہبری عبادات کے عنوان پر ہم کو ملتی ہے، اتنی ہی تعلیمات، رہبری، رہنمائی ہمیں معاملات، تجارت، کاروبار کے عنوان پر بھی ملتی ہے. اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے کہ جس نے اس کے ماننے والوں کو کسی بھی راستے میں اور کسی بھی حالات میں تنہا نہیں چھوڑا ہے، اور خاص طور پر تجارت کا عنوان تو اتنا وسیع عنوان ہے اور اتنا نازک عنوان ہے کہ باقاعدہ فقہ کی کتابوں میں آپ جب پڑھو گے تو آپ کو ملے گا کتاب البیوع کے عنوان سے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے، اور تفصیلی احکام، تفصیلی مسائل اور تفصیل سے اس کا طریقہ، حلال اور حرام کا طریقہ آپ کو اس کتابوں میں ملے گا، اور فقہ کی تمام کتابوں کے اندر آپ کو ملیں گا. قرآن کریم میں بھی معاملات کے قبیل سے، تجارت کے قبیل سے کئی آیتیں آپ کو بھری پڑی ملیں گی. تو اللہ کا بڑا کرم اور فضل رہا کہ اللہ رب العزت نے ہماری نسبت دین اسلام کے ساتھ فرمائی ہے. دیکھیں، ہم دنیا کو دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم تجارت کو تجارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تجارت کو دنیا طلبی کی نظر سے دیکھتے ہیں، اسی لیے ہم دھوکہ کھاتے ہیں. واقعاتاً تجارت دنیا ہی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ تجارت دین کو سامنے رکھ کر، شریعت کو سامنے رکھ کر، نبی کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر، جو بتلائے ہیں اس کو سامنے رکھ کر، اس کے طریقے کے مطابق اگر تجارت اور بزنس کرے گا، اللہ رب العزت اس کی تجارت کو آخرت کے بننے کا، سنورنے کا ذریعہ بنا دیں. دنیا طلب کر رہا ہے، دنیا کما رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، بازار میں کھڑا ہے، لیکن بازار میں کھڑے رہ کر وہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے، وہ جنت کو پا سکتا ہے، جہنم سے بچ سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ تجارت کرنے والا اگر امانت دار ہیں، سچا ہے، صادق الامین ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ ایسے تاجر کو نبیوں کے صف میں کھڑا کریں گے، شہداء کے صف میں کھڑا کریں گے، صدیقین کے صف میں اللہ کھڑا کریں گے. کیا کر رہا ہے؟ تاجر ہے.
تجارت کر رہا ہے. یہ دیکھیں انسان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے چند راستے بنائے ہیں. ایک زراعت ہے، کاشتکاری جسے کہتے ہیں، کھیتی باڑی کسانوں کا جو لینا دینا ہے. دوسرے نمبر پر ملازمت ہے، جاب وغیرہ جو کرتے ہیں انسان، نوکری پیشہ جو لوگ ہیں. اور تیسرے نمبر پر تجارت ہے. یہ راستے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اور اس کے باقاعدہ مستقل احکام بھی نازل فرمائے. کوئی کاشتکار ہے تو وہ کاشتکاری میں رہ کر اللہ کو کیسے راضی کر سکتا ہے، اگر کوئی ملازم ہے ملازمت کے ساتھ اللہ کو کیسے راضی کر سکتا ہے، اگر کوئی تاجر بزنس مین ہے اور کوئی لین دین کا کاروبار کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی کیا شکل ہے. شریعت نے خالی چھوڑا نہیں، ہم کو یتیم چھوڑ کر ایسے ہی دنیا کے اندر لاوارث نہیں چھوڑا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دیگر انبیاء بھی تجارت کرتے تھے. تجارت بری نہیں ہے، تجارت نبیوں نے بھی کی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے لوہے کے ذریعے سے کڑے بناتے تھے اور مارکیٹ میں بیچ کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض عبادت کے بعد تجارت حلال کمانا یہ بھی فرض ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اس کو عبادت نہیں سمجھتے کہ ہوس کی وجہ سے کمانا ہے، بس کمانا ہے، آنے دو. بھائی کمانا ہی ہے، ٹھیک ہے، صحیح راستے سے کماؤ، آنے دینا ہے تو آنے دو، لیکن صحیح راستے سے آنے دو جس سے اللہ راضی ہوتے ہوں، جس سے جنت ملتی ہوں، جس سے نبی کا طریقہ زندہ ہوتا ہوں، اس طریقے سے آنا ہمیں قبول ہے. صحابہ نے بھی تجارت کی ہے، انبیاء علیہ السلام نے بھی تجارت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، نبوت سے پہلے مکۃ المکرمہ میں قریش کی سب سے مالدار خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے. سب سے مالدار خاتون ہے، ان کی تجارتیں چلتی تھی، لیکن دوسروں پر ڈیپینڈ، وہ خود جا کر تجارت نہیں کرتی تھی. ملازموں کو رکھا ہوا تھا، کارکنوں کو رکھا ہوا تھا اور خدام کو رکھا ہوا تھا کہ ان سے کہا گیا تھا کہ مال لے جایا جائے مارکیٹ میں اور اس کو بیچا جائے، آپ کو اتنا اتنا منافع ملے گا، آپ کو اتنی اتنی قیمت ملے گی. اور جو تجارت مالک کے علاوہ دوسروں کے بل بوتے پر چلتی ہیں اس میں بھروسے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہر روز ایک ایسے بندے کی تلاش میں رہا کرتی تھی کہ جو اعتماد والا ہو، جو بھروسے والا ہو، جو سچا ہو، امانت دار ہو. تو مکۃ المکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن رکھا تھا کہ محمد بن عبداللہ، نبوت سے پہلے محمد بن عبداللہ بڑے سچے ہیں، بڑے امانت دار ہیں، تجارت ہر چیز میں صفائی ستھرائی والے ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے یہ موقع غنیمت جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی تجارت کی کہ جاؤ میرا مال ملک شام لے جاؤ اور اس کو بیچ کر آ جاؤ. جتنے بھی ملازمین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے ملازمین کا سربراہ بنایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت کو لے کر ملک شام میں گئے اور مال کو بیچ کر باقاعدہ عافیت کے ساتھ واپس آئے. ہر سال جتنا نفع ہوتا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو، اس سال اس سے کئی گنا زیادہ نفع ہوا. اور جو خادم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، جو پورے سفر میں ساتھ میں تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ساری رپورٹ پیش کی کہ کیا بندہ ہے، کیا کوالٹی ہے، کیا صداقت ہے، کیا ذہانت ہے، کیا امانت داری ہے. اس ساری رپورٹ سفر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو پیش کی گئی. یہ تجارت سبب بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کا، اور یہی تجارت سبب بنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کی. اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی پیشکش بھی فرمائی. اور نکاح جب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے جان کو بھی لٹایا اور اپنے پورے کے پورے مال کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دین اسلام کے ترقی کی خاطر لٹا دیا. تو مال یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مال برے طریقے سے آ جائے اور مال اگر برے راستے سے آ جائے اور مال کے آنے کے بعد انسان نماز سے دور، مسجد سے دور، اللہ کے رضامندی سے دور، اسلام کے طریقوں سے دور اگر ہوتا ہے، یہ مال برا ہے. ایسے مال سے پناہ مانگنی چاہیے.
والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. قرآن کریم میں جو مالدار مال کے آنے کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کو راضی نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کل قیامت کے دن یہی مال اس کے لیے عذاب کا سبب بنے گا. فبشرهم بعذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنانے کا قرآن کریم میں اعلان فرمایا ہے. تو مال دونوں طرح سے آتا ہے. دینار کا نام سنا ہے آپ نے؟ دینار اشرفی، روپے، درہم، سونا چاندی سکے. تو درہم یہ چاندی کے سکوں کو کہا جاتا ہے اور دینار یہ سونے کے سکوں کو کہا جاتا ہے. بعض فقہا کہتے ہیں نا یہ ایک علمی جملہ ہے کہ دینار کو دینار اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اچھے طریقے سے کمائے اور اچھے طریقے سے استعمال کرے، اس کو خرچ کرے تو یہ دین ہے، ورنہ یہ نار ہے. یہ کیا ہے؟ نار یعنی جہنم کی آگ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت فرمائی ہے. اس تجارت کے اندر کبھی دھوکہ نہیں دیا، اس تجارت کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا، سامنے والوں کو نقصان کبھی نہیں پہنچایا ہے. ایک موقع پر نبوت سے پہلے مکہ المکرمہ میں ایک میلہ لگتا تھا، سال میں ایک دفعہ بہت مشہور میلہ ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میلے کے اندر اپنے 20 اونٹ بیچنے کے لیے لائے اور اپنے خادموں سے کہا کہ دیکھو ان 20 اونٹوں میں ایک اونٹ لنگڑا ہے، اس میں عیب ہے. جو بھی خریدنے کے لیے آئے آپ کو چاہیے کہ اس کو اس کا عیب بتائیں کہ دیکھیں 19 اونٹ بالکل صحیح سلامت اور اچھے ہیں، ایک اونٹ میں عیب ہے، اس کی آدھی قیمت میں آپ لے لو. بعد میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت میں کسی کام سے باہر جانا ہوا. جب بعد میں آئے تو دیکھا کہ سارے کے سارے اونٹ بک چکے تھے. خادموں سے کہا کہ اونٹ کہاں چلے گئے؟ خادموں نے کہا کہ ایک ہی قافلے نے سارے کے سارے اونٹ لے لیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ نے اس لنگڑے اونٹ اور عیب دار اونٹ کے بارے میں ان کو اطلاع فرمائی؟ خادموں نے معذرت چاہی، کہا یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم بھول گئے، ہمیں یاد ہی نہیں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ملامت فرمائی. پھر اونٹ کو لیا، گھوڑے کو لیا اور اپنے خادم کو بھی سوار کیا اور خود بھی سوار ہوئے اور تحقیق کرنے لگے کہ وہ قافلہ کہاں سے آیا تھا. پتا چلا کہ وہ قافلہ یمن سے آیا تھا. اس راستے پر چلے، ایک دن اور ایک رات کی مسافت کا راستہ طے کرنے کے بعد اس قافلے کو پا لیا اور قافلے والوں سے کہا کہ بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو اور یہ اونٹ کہاں سے خریدے ہیں؟ قافلے والوں نے کہا ہم یمن سے آ رہے ہیں اور ہمارے جو سربراہ ہیں، ہمارے جو سردار اور آقا ہیں، انہوں نے ہم سے تاکیداً کہا ہے کہ جب مکہ جاؤں گے تو مکہ میں جانے کے بعد محمد بن عبداللہ ہی کے سامان کو خریدنا، ان کے علاوہ کسی اور کے سامان کو نہ خریدنا. اس لیے ہم نے یہ سارے کے سارے اونٹ محمد بن عبداللہ کے جو ملکیت میں تھے وہ اونٹ کو خرید کر لے کر آئے ہیں. ہم نے 3 دن تک انتظار کیا، یہ محمد بن عبداللہ کے اونٹ بازار میں آئے ہی نہیں. 3 دن کے بعد جیسے ہی آئے ہم نے اس سارے کے سارے اونٹوں کو خرید لیا. اتفاقی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پہلے ان خریداروں کو اس لنگڑے اونٹ کے بارے میں پتہ نہیں چلا. اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو محمد بن عبداللہ میں ہی ہوں، میں ہی اس اونٹوں کا مالک ہوں. میں نے آپ کو بیچ دیا ہمارے خادموں نے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان اونٹوں میں ایک اونٹ لنگڑا ہے، عیب دار ہے، ہمارے خادموں سے بتانا بھول سے رہ گیا ہے، لہٰذا وہ اونٹ مجھے دے دو یا اس اونٹ کی آدھی قیمت آپ واپس لے لو. یہ نبی کا واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رقم ان کو واپس کر دی. بعد میں جب اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان فرما دیا تو یمن کے جو یہ قافلے والے تھے اور ان کے جو سربراہ تھے انہوں نے کہا کہ تبھی تو ہم حیران تھے کہ جس آدمی میں ایسی صفت کمال کی ہو وہ آدمی کوئی معمولی انسان نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی نبی ہو سکتا ہے یا کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے. جیسے ہی اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان فرما دیا پورا کے پورا قافلہ یمن سے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا. یہ نبی کا قصہ ہے. ایسے آپ کو نبی کے غلاموں کے بھی قصے ملیں گے. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان لوگوں نے بھی تجارت فرمائی ہے. حضرت علی نے بھی تجارت فرمائی، لیکن زیادہ تر اللہ کے رسول کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے انہیں تجارت کا زیادہ موقع نہیں ملا. لیکن صحابہ کرام حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے، حضرت حکیم ابن حزام ہے، یہ وہ صحابہ ہیں جو تاجروں میں شمار ہوتے تھے. لیکن جب اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی اور اللہ کے نام پر بندوں
پر لٹانے کی باری آتی سب کچھ لٹا دیتے تھے. انہیں لقب ملا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول نے ان کو جنت کا پروانہ سنا دیا اور اللہ کے رضامندی کا پروانہ سنا دیا. آگے چلو, حضرت امام ابو حنیفہ ہیں, یہ بھی تجارت کرتے تھے. امام مالک ہیں, امام شافعی ہیں, یہ بھی تاجروں میں شمار تھے. اور امام ابو حنیفہ کی کپڑے کی تجارت تھی اور 40 علماء کرام کو اپنے تجارت سے آنے والے نفع پر انہوں نے باقاعدہ ہائر کیا ہوا تھا اس ملازمت پر کہ بھئی آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے, آپ کا یہ کام ہے کہ صبح سے لے کر شام تک قرآن کریم کو اور احادیث کو سامنے رکھنا ہے اور امت کے نفع کے خاطر قرآن کریم کی آیتوں سے اور احادیث سے آپ کو مسائل استنباط کرنا ہے. اور سب لوگ بیٹھ کر, ایک آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے, 2 آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے, 3-4 آدمیوں سے غلطی ہو سکتی ہے. جب 40 لوگوں کی ایک پوری جماعت بیٹھیں گی اور قرآن کریم کی, اور وہ بھی ہماری تمہاری نہیں, وہ باقاعدہ حدیث کے ماہر ہیں, قرآن کے ماہر ہیں, مفسرین ہیں, محدثین ہیں, ان لوگوں کی جب جماعت بیٹھ کر قرآن کریم کو سامنے رکھ کر مسائل نکالیں گی تو غلطی کا امکان بہت کم ہوگا. یہ ان لوگوں نے باقاعدہ ہائر کیا تو ان کی تجارت نے امت کے نفع کے خاطر اتنا بڑا کام کیا ہے. اور آگے چلو, اور آگے چلو, یہ ملک افریقہ کے جو ممالک ہیں, انڈونیشیا ہیں, اسی طرح سری لنکا ہیں, اور عرب کہ دیگر ممالک کے اندر بھی یہ جو دین اسلام جو پھیلا ہے یہ تاجروں کی برکت سے پھیلا ہے. سب سے پہلے پہلی صدی ہے, دوسری صدی ہے, دوسری صدی سے لے کر 6 صدی تک یہ عرب تاجروں کی جماعت باقاعدہ تجارت کی غرض سے آئی تھی اور انہوں نے تجارت کو سامنے رکھا. لیکن تجارت اس انداز سے کرتی تھی جس انداز سے ہمارے نبی نے فرمایا تھا, جس انداز سے ہمارے نبی کی تعلیمات تھی, قرآن کریم کی تعلیمات تھی, اس کو سامنے رکھ کر جب تجارت فرمائی پورا کی پورا ملک مسلمان ہو گیا. ان کی تجارتیں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنتی تھی, ان کے کاروبار, ان کا خرید و فروخت کرنا اسلام کے بڑھنے کا ذریعہ بنتا تھا. اور آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر دھوکہ, خیانت, جھوٹ یہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے کہ لینے والا بھی مسلمانوں کو دیکھ کر پیچھے ہٹتا ہے, معاملات کا کرنے والا بھی مسلمانوں کو دیکھ کر پیچھے ہٹتا ہے. اس کی کیا وجہ بنی؟ انہوں نے اسلام کے طریقوں کو چھوڑ دیا. پیسہ بہت آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں, اللہ کے رسول نے فرمایا 3 لوگ کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے, اللہ ان لوگوں پر جنت کو حرام کرے گا. نمبر 1 المنان, احسان کر کر احسان جتلانے والا, کسی پر مشکل گھڑی میں احسان کیا, قرض کا مسئلہ تھا, بیماری کا مسئلہ تھا, اس وقت پر اس کے اوپر احسان کیا اور بعد میں کسی وقت میں آ کر اس پر کیا کیا, احسان کو جتلا دیا. 4 لوگوں میں بتا دیا کہ بھائی میں نے اس پر فلاں احسان کیا تھا, فلاں وقت میں نے اس کے لیے کام آیا تھا, آج میرے ساتھ یہ کیسی بات کر رہا ہے, تو نے یہ تیرے سے اچھی بات کرنے کے لیے اس پر احسان کیا تھا یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا جب احسان کرنے والا احسان جتاتا ہے اسی وقت اس کی ساری نیکیاں کیا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی. دوسرے نمبر پر مدمن خمرین, شراب کا عادی, مسلسل شراب پیتا ہے, تو ایسا بندہ کل قیامت کی دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. اور تیسرے نمبر پر المنفق السلعۃ بالحلف الکاذب, ایسا بیچنے والا جو اپنے مال کو بیچتا ہے تو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بیچتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ اپنے مال کو قسم کھا کر بیچتا ہے اس مال کے اندر اس کو مال تو ملے گا لیکن اللہ اس مال سے اس کی برکتیں ختم کریں گے, اٹھا لیں گے, برکتیں بالکل ختم ہو جائیں گی. چند ٹکوں کے خاطر اپنے اسلام کو اور اسلام کے طریقوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. آج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ بولو. آٹو فیلڈ کے اندر جو رکشہ چلاتے ہیں میٹر میں گڑبڑی ہو رہی ہے, فروٹ کے لائن کے اندر ناپ تول میں گڑبڑی ہو رہی ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, قرآن کریم کہتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکتیں, ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکتیں. کپڑا بیچنے والا تاجر میٹر میں گڑبڑ کرتا ہے, ملازم پیشہ ٹائم ٹیبل میں گڑبڑی کرتا ہے. ہر فیلڈ کے اندر کوئی بندہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. مدینۃ المنورہ میں اللہ کے رسول بازار میں آئے, ایک بندہ, ایک صحابی ہے, گلہ بیچ رہے, فروخت کر رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھا, اوپر کا گلہ سوکھا ہے, اندر کا گلہ کیا ہے, گیلا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ما ھذا, یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے سوال پر وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ بارش آئی تھی اس کے لیے حصہ گلہ, یہ گلے کا یہ حصہ گیلا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بارش اندر آئی تھی,
کہ اوپر کا حصہ سوکھا رہ گیا اور نیچے کا حصہ گیلا رہ گیا. پھر اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان فرمائی, من غشنا فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے, ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے. آج کیا ہو رہا ہے دیکھیں مارکیٹ کے اندر, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ. جب نبیوں کے سب میں اللہ کھڑا کریں گے تو اس کے شرائط بھی اتنے کٹھن ہوں گے. اس کے شرائط بھی, صرف مال کمانا اصل نہیں ہے بھائی, مالدار تو بہت ہے, لیکن دیندار مالدار بنو. ایسے مالدار بنو کہ جس مال کے ساتھ دینداری بھی لگی ہوئی ہو. آپ چاہے آئی ٹی کے فیلڈ میں کام کرتے ہو, چاہے آپ فروٹ کے بزنس میں کام کرتے ہو, یا کپڑے کے تجارت میں, یا چپل کی تجارت میں, یا زمین کے لین دین میں, یا کنسٹرکشن کے لائن میں, جو بھی آپ کی تجارت ہے, آپ اپنے تجارت کے اندر صفائی ستھرائی رکھے. چاہے مال کم آ جائے لیکن امانت داری کے ساتھ آ جائے, صداقت کے ساتھ آ جائے, سچائی کے ساتھ آ جائے, اور سامنے والوں کو دھوکہ نہ دے. اس راستے سے اگر آ جائے, اللہ کی قسم آپ کو چین سکون کی نیند بھی آئیں گی, آپ کی دنیا بھی بنے گی, آپ کی آخرت بھی بنے گی, اللہ بھی آپ سے راضی ہوں گے. یہ کر کے دیکھیں. ہماری تجارت آج غیروں کو ہدایت کا ذریعہ نہیں بن رہی ہے, بلکہ ہم کاروبار میں اتنے پگھلتے چلے جا رہے ہیں, اتنے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم غیروں کے طریقے اپنانے کو تیار ہیں, لیکن ہم اپنے طریقوں سے دوسروں کو اپنا جیسا بنانے کو تیار نہیں ہے. حال فی الحال کے اندر چند ایسے ویڈیو سامنے آئے جو ابھی تہوار گزرانا غیروں کا, وہ غیروں کا تہوار ہے. ٹوپی پہن کر باقاعدہ آرتی کر رہے ہیں. مسلمان ٹوپی پہن کر کیا کر رہے ہیں, بولو, آرتی کر رہے ہیں. نماز پڑھتے وقت میں بغیر ٹوپی کا پڑھے گا, اس وقت میں ٹوپی پہننے کی یاد بھی نہیں آئیں گی. آرتی کرتے وقت میں ٹوپی پہننے کی کوئی فضیلت ہے کہ بھائی ٹوپی پہن کے آرتی کریں گا تو گناہ نہیں ملے گا, یہ حرام تیرے لیے حلال بن جائیں گا اور اللہ تجھ سے راضی ہو جائیں گے. یہ آپ سازشوں کو سمجھے بھائی, باقاعدہ آپ کو پہنایا جا رہا ہے اور آپ پہنتے چلے جا رہے. ذہنی غلامی کب تک کرو گے؟ لکم دینکم ولی دین کا نعرہ قرآن کریم نے دیا ہے, تمہارا دین تمہیں مبارک. ہم مخالفت نہیں کرتے, ہمارا دین ہمیں مبارک. کیا کرے مولوی صاحب, کمپنی میں جاب کرنا پڑتا ہے, تو جاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کا سودا کرے. گراہکوں کو خوش کرنا پڑتا ہے, اس کا مطلب کیا, اللہ کو ناراض کرے. تمہیں اللہ کی رضامندی کے مقابلے میں مخلوق کی رضامندی زیادہ اہم ہے. بولو یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ختم کریں. جب تک آپ یہ ختم نہیں کرو گے, اسلام آگے نہیں بڑھے گا, مسلمان ترقی نہیں کرے گا, مسلمان عزت نہیں پائے گا, مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام بھی تجارت کرتے تھے تو ملک فتح ہوتا تھا. لوگ ان کی دکانیں بند رہنے کے باوجود گھنٹوں باہر لائن لگاتے تھے. جب تک یہ دکان نہیں کھلے گی اس وقت تک ہم یہ سودا کئی اور سے نہیں کریں گے, یہ سامان کئی اور سے نہیں خریدیں گے. کیا بات تھی, وہ بھی تو سامان بیچتے تھے نا. عیبوں کو چھپا کر سامان بیچا جا رہا ہے, عیبوں کو چھپا کر سامان بیچا جا رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو تاجر امانت دار ہے نبیوں کے سب میں کھڑا ہوں گا, اور جو تاجر گنہگار ہے, فاسق ہے, جھوٹا ہے, کل قیامت کے دن جہنم کی آگ چکے گا. دونوں چیزیں سامنے ہیں. کمانا ہے صحیح طریقے سے کمائیں, کمانا ہے دعوت کے کام کے ساتھ لگ کر مسجدوں سے جڑے رہ کر کمائیں. صحابہ کرام بھی کماتے تھے, کیا نمازیں چھوڑتے تھے؟ وہ جنگ کے میدان میں دن میں جب سوار ہوتے تھے, راتوں میں مسلح پہ رہ کر آوازاری کر کے اللہ کو مناتے تھے. دن کی جنگیں راتوں کی آوازاری سے ان کو روکا نہیں کرتی تھی. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. قرآن نے ایسے تاجروں کی تعریف بیان فرمائی کہ کیا بات تھی ان صحابہ کرام کی اور ان ایمان والوں کی کہ ان کی تجارت, ان کا لین دین اور خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا تھا, اور ان کو نماز اور زکوٰۃ کے دینے سے غافل. آج تھوڑا سا مال آ گیا, انسان فرعون بن جاتا ہے, انسان مسجد سے دور ہونے لگ جاتا ہے, ٹائم ہی نہیں مل رہا. حضرت کو کیا نہیں مل رہا؟ پہلے حضرت مسجد کے اندر پڑے رہتے تھے, اور جیسے ہی مال کی فراوانی آ گئی, مال کی کثرت ہو گئی, تو حضرت کیا ہے, اب دکھنے کو تیار نہیں. بڑی مشکل سے جمعہ ٹو جمعہ دکھتے ہیں. بھائی ہفتہ بھر وقت ہی نہیں, ڈیل پہ ڈیل چلتی رہتی ہے. بولے اپنی میٹنگ سے فرصت ہی نہیں ہے, میٹنگ سے بولو فرصت ہی نہیں ہے. ملاقاتیں, علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے, ملاقاتیں عروش پر تھی تو جواب اذان تک نہ دیا. ملاقاتیں عروش پر تھی
تو جواب اذان تک نہ دیا. ہر ایک کے عروج کا اور زوال کا، ترقی کا، تنزلی کا، کامیابی کا، ناکامی کا ایک زمانہ ہوتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. قرآن کہتا ہے کہ دین لوگوں کے عدلتے بدلتے رہتے ہیں. جو بھی حالات میں ہے کبھی انسان کو اترانا نہیں چاہیے، اپنے آپے سے حیثیت سے باہر نہیں ہونا چاہیے. انسان بڑا بے بس ہے. انسان کیا ہے؟ بہت بے بس ہے. آپ یاد رکھیں 5,000 کروڑ روپے وہ امبانی نے اپنے بیٹے کے شادی میں لٹا دیا. 5,000 کروڑ. لیکن اپنے بیٹے کے موٹاپے کی جو بیماری ہے نا اس کو ٹھیک نہیں کر سکا. اتنا بے بس ہے. اتنا کیا ہے؟ اتنا بے بس ہے انسان. تو اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، دین کی خدمت کرتے رہیں، دیندار بن کر رہیں. تاجر جو ہے نا اللہ کے دین کو سامنے رکھ کر اگر تجارت کرے گا اللہ کی قسم اس کو مال بھی ملے گا اور اس کو جنت بھی ملے گی. مال بھی ملے گا اور کیا ملے گی؟ جنت بھی ملے گی. یہ پکی بات ہے. یہ کیا ہے؟ تو علامہ اقبال کہتے ہیں ملاقاتیں عروج پر تھی. میٹنگ پہ میٹنگ چل رہی ہے، ڈیل پہ ڈیل ہو رہی ہے، پیسے پہ پیسہ آ رہا ہے، بہت کما رہا ہے. تو جب اذان ہوتی تو حضرت کیا نہیں دیتے تھے؟ جواب بھی نہیں دیتے. ٹائم ہی نہیں تھا حضرت کے پاس. ملاقاتیں عروج پر تھی تو جواب اذان تک نہ دیا. صنم جو روٹا ہے تو مؤذن بنے بیٹھے ہیں. اللہ جب ناراض ہو گئے تو پھر حضرت کیا ہو گئے؟ پہلے مؤذن کی اذان کا جواب نہیں دیتے تھے اور اب مؤذن ہو کے اذان دینے لگ گئے. حالات کے بدل. اذان دینا کوئی گھٹیا کام نہیں بھائی، ورنہ تم سمجھو گے کہ شعر کہہ رہا ہے کہ دیکھو بڑے تھے تو ایسے تھے، چھوٹے ہو گئے تو اذان دے رہے. اللہ کے رسول نے مؤذن کی اتنی فضیلتیں بیان فرمائی کہ کل قیامت کے دن جو بندہ 8 سال تک اذان دے گا اس کی گردن سب سے اونچی ہوں گی. سارے انسانوں میں اس کی گردن سب سے اونچی ہوں گی اور اس کے لیے جنت پکی ہے. جس نے 8 سال، جس نے 7 سال. اس لیے کہ 7 سال اگر کسی نے اذان دی، انسانوں کی عمر کم سے کم اس امت کے اعتبار سے 60 سے 70 اور 80 کے درمیان میں ہوتی ہے. تو کس نے 7 سال اگر اذان دی تو 7 کو 10 سے ضرب دو تو کتنے بنتے ہیں؟ 70 سال. گویا کہ اس نے پوری زندگی اذان دی. کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کے آگے سب سے پہلے سید المؤذنین حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت بلال حبشی آگے اونٹ کی اور سواری کی نکل کو پکڑ کر چل رہے ہوں گے. تو اذان دینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے. وہ بندے کے تکبر کو توڑنے کے لیے علامہ اقبال نے یہ شعر کہا ہے کہ جب بندہ عروج پر تھا تو اذان کا جواب بھی نہیں دیتا تھا اور جب اللہ روٹے ہیں، اللہ کی طرف سے ناراضگی پڑی ہے تو کیا حضرت اب مسجد کے مؤذن بنے ہوئے ہیں. حالات جب اگر آپ کے قابو میں ہیں اسی وقت آپ کو سنبھلنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ دیکھیں دعوت والی محنت پر جتنا بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے یہ کم ہے. ہمارے ایسے فتنوں کے ماحول میں، ایسے فتنوں کے دور میں دعوت والی محنت ہر فیلڈ میں رہنے والے، ہر شعبے میں کام کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے. اس کی قدر کرے. اس کی کیا کریں؟ قدر کرے. دعوت کی محنت کسی مخصوص طبقے پر نہیں ہے کہ بندہ جو خالی ہے وہ دعوت کے کام میں آئے، جس کی ایج 40 سال کی ہے وہ دعوت کے کام میں آئے، اور جو بندہ فلاں تجارت کرتا ہے وہ اس کام کے اندر آئے. نا. الحمدللہ اس کام میں اتنی وسعت ہے کہ اس نے سب کو اپنے اندر سما لیا ہے. ہم جب مدرسہ پڑھتے تھے نا، مدارس کے اندر سال کے اختتام سے 1 سے 1.5 مہینہ پہلے باقاعدہ اکابرین کی ایک جماعت باقاعدہ سارے مدرسوں میں سروے کرتی ہے اور 2-3 گھنٹے کا ایک پروگرام لیتی ہے. ان میں ترغیبی بات ہوتی ہے اور اس کے بعد جو علماء کرام فارغ ہونے والے ہیں ان کی سال میں تشکیل کی جاتی ہیں اور جو فارغ نہیں ہونے والے ہیں ان کی چلے کی تشکیل کی جاتی ہے تاکہ سال پورا ہونے کے بعد جو 2 مہینے کی چھٹی لگتی ہے ان 2 مہینوں کی چھٹیوں کے اندر شیطان انہیں ورگلائے نہیں اور ان کو گناہ میں مبتلا نہ کرے اور ان کی سال بھر کی نورانی جو علم کی جو نورانیت ہے وہ ختم نہ کریں. اس کے لیے ان کی محنت لگی رہتی. یہ علماء کا شعبہ ہے، انہیں بھی دعوت کے کام میں نکالا جا رہا ہے. ابھی 22 تاریخ کو گزشتہ جمعہ کو جیسے میں نے اعلان کیا کہ 22 سپتمبر کو اعظم کیمپس کے اندر ماشاءاللہ پروفیشنل حضرات کا جوڑے. یہ پروفیشنل کے اندر سب آ گئے.
डॉक्टर आ गए, वकील आ गए, और इसी तरह कॉल सेंटर में काम करने वाले आ गए, आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग आ गए। ये जो मुलाजिम किस्म के जो लोग हैं, इन लोगों को बाकायदा वहां पर जोड़ा गया है। ये दावत का काम ये सबकी फिक्र करता है। कभी ट्रेन वालों को, जो काम करने वाले लोग होते हैं, कारखानों में काम करने वाले जो लोग होते हैं, इनको बाकायदा जोड़ा जाता है, वर्करों को बाकायदा जोड़ा जाता है। ये कितनी बड़ी अल्लाह की नियामत है कि ऐसे गए गुजरे दौर के अंदर हमें दीन की मेहनत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बेहतरीन काम अता फरमाया। तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम इस काम से दूर भागे या इस काम में लगे रहे। और ऐसा भी नहीं है कि भाई मुलाजिमत छोड़ो और तिजारत छोड़ो, कारोबार छोड़ो, आप जो फील्ड में हो वो फील्ड छोड़ो और दावत के काम में लग जाओ, बिल्कुल भी नहीं। दावत के काम करने वाले साथी कोई रिकाबे नहीं होते हैं, वो भी अपनी अपनी जगह पे क्या है, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दावत की मेहनत से उनको दीन तो देता ही देता, अल्लाह उनको दुनिया से भी महरूम नहीं फरमाता। ये दीन की बरकत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम दीन में मेहनत करोगे और दीन को तलब करोगे, अल्लाह तुम्हें दीन भी अता करेगा और अल्लाह तुम्हें दुनिया भी अता करेगा। और कोई बंदा दुनिया तलब करेगा, अल्लाह उसको सिर्फ दुनिया अता करेगा, दीन का अल्लाह की तरफ से उसे कोई वादा नहीं होगा। ये तो हमारा नुकसान हुआ ना। आज जो फितनों का माहौल चल रहा है, फितनों का जो दौर चल रहा है, ये उम्मत को फितनों से बचाने के लिए क्या शक्ल है आप लोगों के पास, बताए? कोई तदबीर है, कोई रास्ता है? मोबाइल हाथ में लगा हुआ है, 24 घंटे इंटरनेट चालू है और फितने सामने मौजूद हैं। बेहयाई के फितने और फहाशी के फितने और कुफ्र के फितने और इसी तरह ईमान को खत्म करने के फितने 24 घंटे हमारे साथ में। और आहिस्ता आहिस्ता करते करते हमारे ईमान वाले भाई क्या हो रहे, सेकुलरिज्म का डंका बजा के और मगरिबी तहजीब के असर में आकर क्या कर रहे भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई और सबको एक साथ में लेके चलना चाहिए। बेशक हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, लेकिन दीन और मजहब के अंदर नहीं, हमारे मुआमलात के अंदर भाई भाई होना चाहिए। मुआमलात में तो अच्छे अच्छे भाई को टोपी पहनाता है, और जब मजहब की बात आती है तो भाई भाई नजर आता है। तुझे मुआमलात और माल की कीमत समझ में आती है, लेकिन दीन की कीमत समझ में नहीं आती है। आज हो रहा है या नहीं हो रहा है? कई लोग मुझसे कहते भाई स्टेटस को देखकर जो है ना, अपने मुसलमानों के स्टेटस को देखकर गैरों के त्योहार समझ में आते हैं कि अच्छा आज ये त्योहार है, आज ये फुला जयंती है। ये किसका स्टेटस देख के? अपने वालों का। स्टेटस इंसान की सोच को जाहिर करती है। गोया कि तू ये बताना चाह रहा है कि भाई आप जो कुफ्र कर रहे हैं मेरे अल्लाह के साथ, मेरे खालिक के साथ, मेरे माबूद के साथ, मेरे मस्जूद के साथ तुम क्या कर रहे हैं, किसी और को माबूद शरीक ठहरा रहे, मैं इस पर राजी हूं। खुश हो जाओ, लो आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मखलूक को राजी करने के लिए खालिक को नाराज करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। होश के नाखून चबाएं। जहां कहीं ऐसी मजलिसें लगती है थोड़ा सा वक्त फारिग करें। आईटी प्रोफेशनल वाले जो लोग हैं, इसी तरह वकला हजरात हैं, वकला के फील्ड के अंदर देखिए कितनी बदनामी है। बाज लोग वकीलों को देखकर ये कहते हैं कि 90% लोगों के जो कमेंट पास होते हैं कि भाई वकील लोग झूठ बोलते हैं। वकील लोग क्या कहते हैं, हालांकि सारे वकला ऐसे नहीं होते। सारे वकला, डॉक्टर लोग बहुत खतरनाक होते हैं, सीधा जबा करने का काम करते हैं। भाई पेशेंट गया बीमारी, बाद में उनके दिमाग में कैलकुलेशन चलता है ये पेशेंट को कितना छिलना है, कितना काटना है माल के एतबार से। ये कहते हैं ना, तो ये तब्दीली कब आएंगी? अगर डॉक्टरों के अंदर दीन आएगा, अगर वकला में अगर दीन आएगा, अगर आईटी प्रोफेशनलों के अंदर अगर दीन आएगा, माल तो आएगा, लेकिन इंशाअल्लाह इनके अंदर दीनदारी जब झलकेंगी, अल्लाह उनके साथ में रहने वालों को भी हिदायत अता फरमाएंगे। और हुआ है ऐसा साथ में एक, अरे आप लोग जो प्रोफेशनल जो हजरात है ना, ये आप अपने घर वालों से ज्यादा जिस जगह पे काम करते हैं वहां वक्त गुजारी करते हैं। 8-8 घंटे 10-10 घंटे आप वहां गुजारते हैं। और जब आप वहां रहते, गोया कि आपकी वो दूसरी फैमिली हो गई। ऐसे तो आप दूसरी तीसरी फैमिली तो कर नहीं रहे, तो तिजारत की शक्ल में आपकी क्या हो गई, ये दूसरी फैमिली हो गई।
تو وہاں پر آپ 8 گھنٹے گزاریں گے، تو آپ 8 گھنٹے آپ جب اسلام کو سامنے پیش کرو گے، الگ انداز سے پیش کرو گے، اپنے کردار سے پیش کرو گے، آپ اپنے نظروں کی حفاظت کرو گے، آپ اپنی زبان کی حفاظت کرو گے، مجھے جھوٹ بولنا نہیں ہے، مجھے خیانت کرنا نہیں ہے، مجھے بدنظری کرنا نہیں ہے، مجھے بے حیائی کرنا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آپ کے کردار کو دیکھ کر اللہ غیروں کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ ہمارا کردار غیروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، ہمارا کردار غیروں کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بنے گا، سبب بنے گا۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان ہے تو جھوٹ بولے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں نے جھوٹ کو پکڑا ہوا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہاں سب کچھ ہو رہا ہے اور جھوٹ تو سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ جھوٹ کے بغیر تجارت چلتی نہیں مولوی صاحب، جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ جھوٹ کے بغیر مال بکتا نہیں ہے، جھوٹ کے بغیر کاروبار چلتا نہیں ہے۔ ارے نہ چلے، آپ سچ بولنے کی کوشش کریں، اللہ کی قسم لوگ دیکھیں، اللہ ان کو ناک رگڑتے ہوئے آپ کے کاروبار پر لے کر آئیں گے، آپ کے شاپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ آپ کرنے کی کوشش تو کریں۔ ابتدا میں حلال بڑی مشقت کو لے کر آتا ہے، آزمائش کو لے کر آتا ہے، تکلیفوں کو لے کر آتا ہے، لیکن بعد میں اللہ ایسے راستے کھولتے ہیں کہ آپ کے عقلیں حیران ہو جائیں۔ تو آپ کریں گے انشاءاللہ، تجارت صداقت کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ، تجارت امانت کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ، اور تجارت دینداری کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ جہاں کہیں بھی ایسے دین کے مجالس کے لیے آپ کو بلایا جائے گا، آپ کو چاہیے کہ آپ خود بھی اور اپنے ساتھ میں رہنے والوں کو ساتھ میں لے کر جائیں اور لے کر بیٹھے۔ ہو سکتا ہے کہ سامنے والے بندے کے زبان سے اللہ ایسی باتیں نکالے جو سیدھا آپ کے دل پر اثر کرے اور آپ کے ہدایت کا سامان بن جائے اور آپ کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے 10-15 اپنے دوستوں کو لے کر پہنچے مثال کے طور پر، اور وہاں پر مجلس میں گئے، 10-15 دوست آپ کے مجلس میں بیٹھے ہیں، اس میں سے کوئی زانی تھا، کوئی شرابی تھا، اور کوئی جواری تھا، کوئی جھوٹ بولنے والا تھا، کوئی بدنظری کرنے والا تھا، کوئی ماں باپ کا نافرمان تھا۔ جب سامنے والے کی زبان سے بات نکلی اور ان 10-15 دوستوں میں سے کسی ایک کے دل پہ جا کے لگ گئی، اللہ نے اس کو ہدایت دی، توبہ کی توفیق عطا فرمائی، پھر آیا سچی پکی توبہ کر کے اچھی زندگی گزارنے لگا۔ اللہ کی قسم اس کی ہدایت میں آپ کا بھی حصہ ہوگا، اس کے نیک کاموں میں اللہ آپ کے نام اعمال کے اندر بھی حصہ لگاتے چلے جائیں گے۔ کتنا بہترین عمل ہے، کتنا بہترین عمل ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلی، اللہ کے رسول نے فرمایا جو نیکی کی طرف دوسروں کو راستہ بتاتا ہے وہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے خود نیکی کی ہے۔ سامنے والا نیکی کرے گا، اللہ آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ سب کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نماز سے پہلے ہی اعلان کر رہا ہوں، انشاءاللہ نماز کے بعد بھی اعلان کروں گا، یہ جوڑ بڑا اہم ہے۔ 22 ستمبر کو جوڑ رکھا ہوا ہے، پروفیشنل حضرات کا اس کی دعوت چلائیں۔ اگر آپ پروفیشنل نہیں ہے، آپ وکلا کے وکیلوں کے فیلڈ میں نہیں ہیں، جو آپ کا دوست ہے وکیل اس کو بتا دے، ڈاکٹروں کے فیلڈ میں نہیں ہے، جو آپ کا دوست ڈاکٹر ہے اس کو بتا دے، جو آپ کا دوست آئی ٹی میں ہے، جو آپ کا دوست کال سینٹر میں کام کرتا ہے، آپ اس کو بتا دیں کہ بھائی آپ لوگوں کا جوڑ رکھا ہوا ہے اعظم کیمپس میں 22 تاریخ کو صبح 10 بجے سے لے کر 3 بجے تک، ناشتے کا بھی انتظام ہے، کھانے کا بھی انتظام ہے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔